اور انسان جو ہے وہ اس اعتبار سے ظالم اور جاہل واقعہ ہوا ہے کہ وہ اس کی ذمہ داری اٹھانے کے بعد پوری بھی نہیں کر رہا کہ سبحان اللہ الحمدللہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ ایسے عظیم کلمات ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی متواتر احادیث جو ہیں وہ ان کے فضائل کے اوپر موجود ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ والتابعین الی یوم الدین، آمین۔ اس درس کے اندر یہ موضوع جو ہے وہ آگے وضاحت کے ساتھ بیان کیا جائے گا کہ قرآن حکیم میں اللہ رب العزت نے جو مختلف وثائق کا تذکرہ فرمایا ہے، واحدات کا تذکرہ فرمایا ہے، جس کو میثاق کہا جاتا ہے، تو اس موضوع کو جو ہے وہ میں نے پچھلے حصے کے اندر بیان فرمایا تھا کہ اللہ رب العزت نے یہ جو میثاق کس مخلوق کے اندر، اپنی مخلوق کے اندر کن کن کے ساتھ کیا ہے، ان کی نوعیت کیا ہے، اور اس کے نتیجے کے اندر جو ہے وہ ذمہ داریاں کون کون سی ہیں جو انسان کے اوپر یا ان مخلوقات کے اوپر پڑ رہی ہیں۔ چنانچہ میں نے یہ پہلے بھی بات کہی تھی کہ میثاق یا لفظ معاہدہ، عہد کے اوپر، وعدے کے اوپر یہ لفظ بولا جاتا ہے، پختگی کے اوپر یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ یہ میں نے پچھلے دفعہ آپ کو یہ بات بتا دی تھی، تو اس کے اندر میں نے چند ایک جو ہے وہ وثائق قرآنی، جو قرآن مجید میں جن کا تذکرہ ہے، اس کا یہاں پر جو ہے وہ پچھلے درس کے اندر بیان کیا تھا، اور ان آیات مبارکہ کا جو ہے وہ تذکرہ کرتے ہوئے میں نے ایک آیت مبارکہ آپ کے سامنے یہ رکھی تھی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض، ہم نے جو ہے وہ اپنی امانت پیش کی آسمانوں پر اور زمین پر، والجبال اور پہاڑوں پر، فابین ان یحملنها، تو انہوں نے انکار کر دیا اس کو اٹھانے سے۔ یہ میں نے بتایا تھا کہ یہ اصل میں ان کا انکار جو تھا وہ اس طرح کا انکار نہیں تھا نافرمانی والا، بلکہ اس لیے کہ وہ اس بہت بڑی امانت کی ذمہ داری جو ہے اس کو اٹھانے سے ڈر گئے، اس لیے انہوں نے جو ہے وہ معذرت ایک قسم کی ہے، یہ انکار جو ہے وہ معذرت کے معنوں میں ہوگا۔ فابین ان یحملنها، تو انہوں نے انکار کر دیا اس کو اٹھانے سے، واشفقن منها، اور وہ اس سے ڈر گئے، وحملها الانسان، اور اس امانت کو جو ہے وہ انسان نے اٹھا لیا، اور انہ کان ظلوما جہولا، یقیناً وہ انسان جو انسان ہے یہ بڑا ظالم اور بڑا جاہل واقعہ ہوا ہے۔ اس کی تفصیل جو ہے وہ میں نے بھی بیان کر چکا ہوں کہ اصل میں اللہ رب العزت کی طرف سے جو ہدایت دنیا کے اوپر بھیجی جانی تھی، جس کا تذکرہ حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے کے اندر سورۃ البقرہ کے اندر ہے کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اور جب میری طرف سے جو ہے وہ تمہیں ہدایت جو ہے وہ آئے تو پھر جو ہے وہ تم نے اس کو فالو کرنا ہے۔ اگر تم نے اس کو فالو کیا، اس کو مانا، اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کی، اس دنیا میں بھی اور آنے والی زندگی کے اندر جو ہے وہ تمہیں پھر کسی قسم کا کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا۔ تو چنانچہ اس ذمہ داری کو جو ہے وہ انسان کی فطرت میں ڈال دیا گیا ہے، اور اسی کے تحت جو ہے وہ انسان نے اپنے رب العزت کو بھی پہچاننا ہے، اس کی معرفت بھی حاصل کرنی ہے، اور پھر اس کے احکامات جو ہیں اس کو بھی اس نے جو ہے وہ اختیار کرنا ہے، اور یہ وہ ذمہ داری ہے، یہ وہ امانت ہے، یہ وہ اصل میں میثاق ہے جس کے اوپر جو ہے وہ انسان اس کی ذمہ داری کو اٹھا بیٹھا ہے، اور آسمان، زمین اور پہاڑ جو ہیں وہ اس بہت بڑی ذمہ داری کو اٹھانے سے جو ہے انہوں نے جو ہے وہ معذرت کی ہے اور انکار کیا ہے، اور انسان جو ہے وہ اس اعتبار سے ظالم اور جاہل واقعہ ہوا ہے کہ وہ اس کی ذمہ داری اٹھانے کے بعد پوری بھی نہیں کر رہا، یعنی اکثریت جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ ذمہ داری پوری نہیں وہ کر رہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے بارے میں وہ بڑا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں جاہل واقعہ ہوا ہے کہ اس کے بارے میں پھر وہ اب علم حاصل نہیں کر رہا، اس کی اہمیت کو سمجھے، اس کے بارے میں جو ہے وہ پہلے اس کو بہت توجہ کے ساتھ یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ جو میرے اوپر ذمہ داری ڈالی گئی ہے، اس ذمہ داری کو میں کیسے نبھا سکتا ہوں، اس کے لیے ظاہر علم کی ضرورت ہے۔ تو وہ اس حقیقی علم جو کہ العلم کہلاتا ہے، وحی کا علم کہلاتا ہے، اس علم کی طرف اس کی توجہ کم ہے، جبکہ دنیاوی علوموں کی طرف اس کی توجہ زیادہ ہے، اگرچہ ان کی اہمیت بھی اپنی جگہ پر بہت ہی زیادہ ہے، وہ ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ ان کو حاصل نہ کیا جائے، وہ بھی ہماری جو ہے وہ زندگی کے لیے بہت ضروری ہے، ہماری ضروریات زندگی کے لیے بھی بہت ضروری ہے، تو وہ علوم اپنی جگہ پر ہیں، ان میں سے کچھ نفع والے ہیں اور کچھ نقصان والے ہیں، لیکن یہ جو علم ہے، یقینی علم اور حقیقی علم ہے، جسے العلم یا الوحی کہا جاتا ہے، جو قرآن و سنت کی شکل میں ہے، جو کتابوں کی اللہ کی نازل کردہ کتابوں کی شکل میں ہے اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے اور سنت کی شکل میں ہوتی ہیں،
ان کے اوپر انسان جو ہے انہوں نے توجہ نہیں کی اور جہالت کا مظاہرہ کیا، علم حاصل نہیں کیا، اور پھر اپنی اس ذمہ داری کو اس نے جو ہے وہ پورا نہیں کیا جو کہ اس کو کرنا چاہیے تھا۔ اس اعتبار سے اللہ رب العزت نے فرمایا انہ کان ظلوما جہولا۔ اب آج کا جو موضوع ہے وہ اگلے وثائق کے اوپر ہونا چاہیے تھا کہ یعنی اگلے میثاق جو ہے وہ بنی اسرائیل کے ساتھ کون کون سے ہوئے، دیگر اقوام کے ساتھ کون کون سے ہوئے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو ہے ان کے ساتھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کیا جو ہے کن میثاقوں کا تذکرہ جو ہے وہ قرآن مجید میں فرمایا ہے۔ لیکن یہاں ایک بات جو ہے وہ میں جاتے ہوئے ضرور بیان کرنا چاہوں گا کہ کائنات کے اندر انسانوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے عقل سے، شعور سے نوازا ہے، اور انسانوں کے اندر بڑی ذہانت ہے، سمجھ ہے، ان کے اندر بڑی دانائی ہے، حکمت ہے۔ انسان جو ہے وہ اسی کے تحت جو ہے وہ زندگی بسر کرتا ہے، سوچتا ہے، سمجھتا ہے، فیصلے کرتا ہے، اور یہ دل اور دماغ جو ہے یہ اس کے اصل میں ماخذ ہے، اس کے بہت بڑے بڑے مصادر ہیں سمجھو یا مرکز ہے۔ تو لیکن کیا انسانوں کے علاوہ جو دوسری مخلوقات ہیں، غیر زندہ جن کو ہم نہیں سمجھتے یعنی غیر زندہ ہیں، جیسے کہ ہمارے نزدیک جو ہے وہ بے جان مخلوق کے طور پر جن کو ہم جو ہے وہ اپنے ذہن میں لاتے ہیں، آسمان ہے، زمین ہے، پہاڑ ہے، جمادات ہیں، اور اسی طرح ہی کچھ زندہ مخلوقات ایسی بھی ہیں، حشرات الارض ہیں جن کے اندر جو ہے وہ اپنا پرندے وغیرہ ہیں۔ یہ ساری جو مخلوقات ہیں انسان کے علاوہ، اسی طرح ہی فرشتے ہیں، جنات ہیں، اللہ رب العزت نے ظاہر ہے کہ جو بڑی بڑی مخلوقات کا تذکرہ جو قرآن مجید میں زندہ مخلوقات کا کیا ہے اس میں انسان ہے، فرشتے اور جنات ہیں۔ تو عام طور پر ہمارے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ شاید شعور اور ادراک انہی کو ہی حاصل ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کی ساری مخلوقات جتنی اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو ہے وہ اپنے اللہ تعالیٰ نے جتنی ان کو شعور اور ادراک جو ہے وہ عطا کیا ہے اس کے مطابق وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت رکھتے ہیں۔ اب اس کو ثابت کرنے کے لیے ظاہر ہے کہ ہمارے پاس کوئی سائنٹیفک وے یا کوئی طریقہ یا کوئی ریسرچ تو نہیں ہے۔ اگر کسی آدمی نے اپنی بہت زیادہ کاوش سے اس کا کوئی نتیجہ نکالا بھی ہے تو وہ حتمی نہیں ہے۔ قرآن حکیم نے جو یقینی طور پر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے اس کے اندر اللہ رب العزت نے پھر اپنی دیگر مخلوقات کے بارے میں بھی یہ بات کی ہے تاکہ یہ غلط فہمی جو ہے وہ انسانوں کے ذہن سے نکل جائے کہ شاید جو ہے وہ یہ جو آیت مبارکہ بھی ہم نے پڑھی ہے اس کے اوپر جو ہے وہ ذمہ داری ڈال دی گئی ہے ہمارے اوپر، اور باقی مخلوقات جو ہیں وہ شاید اس سے جو ہیں وہ بالکل بری اور مستثنیٰ ہیں۔ ایسا نہیں ہے، یعنی ذمہ داری کے اعتبار سے کہ اس کے کچھ نتائج نکلنے والے ہیں یہ تو ظاہر ہے اس آیت مبارکہ کے لیے انسان کے لیے ہی ثابت ہو رہا ہے، لیکن اللہ رب العزت کی معرفت اور اس کے ذات باری تعالیٰ کا جو شعور اور ادراک ان کو حاصل ہے دوسری مخلوقات کو، اس کو بھی قرآن مجید نے بیان کیا ہے۔ یہ مسئلہ چونکہ اس آیت مبارکہ کے تحت اکثر لوگ جو ہے وہ سوال بھی کرتے ہیں کہ یہ جو ظاہر ہے کہ اگر زمین، آسمان اور پہاڑوں کے اوپر جو ہے وہ کوئی چیز پیش کی گئی ہے، کوئی ذمہ داری ان کے اوپر ڈالی گئی ہے تو اس کا مطلب ان کو اس کا ادراک اور شعور بھی ہونا چاہیے، تو یقیناً ان مخلوقات کو بھی حاصل ہے۔ اب ہم چند مقامات قرآن مجید سے جو ہے وہ دیکھتے ہیں تاکہ اس حقیقت کو اچھی طرح سمجھا جائے۔ سورۃ البقرہ کے اندر اللہ رب العزت نے جو قرآن حکیم کی دوسری سورہ مبارکہ ہے اس کی آیت مبارکہ نمبر 74 کے اندر 74 کے اندر اللہ رب العزت نے جو ہے وہ پہاڑوں کے بارے میں یہ بات جو ہے وہ بیان فرمائی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ آیت مبارکہ نمبر جو ہے وہ ہمارے پاس 74 ہے۔ ثم قست قلوبکم، پھر تمہارے دل سخت ہو گئے، یعنی بنی اسرائیل کے بارے میں، یہودیوں کے بارے میں خاص طور پر، کہ اللہ کے رسولوں کی لگاتار، یہ سارے اس سے مراد نہیں ہے، بہت قلیل لوگ جو ہیں ان کے اندر جو ہے وہ ایمان پہ رہے، اور اکثریت جو ہے وہ ان کی عوام اور علماء کی جو ہے وہ اللہ کے رسولوں کی مخالفت کر کر کے ان کے دل جو ہے وہ سخت ہو گئے۔ یہ موضوع ہے۔ ثم قست قلوبکم، پھر سخت ہو گئے تمہارے دل، من بعد ذالک، اس کے بعد، یعنی اللہ کے رسولوں کے خلاف تم نے جو ہے وہ کاوشیں کی، ان سے خلاف سازشیں کی، اہل ایمان کو تم نے تنگ کیا، حتیٰ کہ اللہ کے رسولوں کو قتل کیا۔ تو اب ان برائیوں کا نتیجہ کیا نکلا ہے کہ تمہارے دل بہت زیادہ سخت ہو گئے، اب کسی پر جو ہے وہ تمہیں رحم آتا ہی نہیں ہے۔ اور میں نے یہ کہا ہے کہ یہ تو آج کے دنوں میں، آج کل خاص طور پر یہ فلسطین اور غزہ کے معاملے کے اندر تو یہ بات جو ہے وہ پوری انسانیت کے سامنے جو ہے وہ آ گئی ہے۔ جس شخص کے اندر بھی اللہ رب العزت نے کوئی تھوڑا بہت جو ہے وہ رحم کا مادہ رکھا ہے، چاہے وہ مسلمان ہے چاہے وہ غیر مسلم ہے، میں کہتا ہوں وہ اس کو اس قدر جو ہے وہ درد سے محسوس کر رہا ہے
کہ ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ ہمارے سامنے جو ہے وہ انسان ہے ہی نہیں، ان کے دل اتنے سخت ہو چکے ہیں۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، پھر سخت ہوگا تمہارے دل بعد اس کے، فہی کالحجارۃ، اور چنانچہ وہ پتھروں کی مانند ہو گئے ہیں، او اشد قسوۃ، یا وہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے ہیں، تمہارے اندر ظلم اتنا آ گیا ہے۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، اور تحقیق کچھ پتھر ایسے ہیں، لما يتفجر منہ الانہار، البتہ کہ ان کے اندر سے جو ہے وہ نہریں پھوٹتی ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا، اور بلا شبہ کچھ ان میں سے ایسے ہیں، لما یشقق کہ وہ پھٹ پڑتے ہیں، فیخرج منہ الماء، تو ان کے اندر سے جو ہے وہ پانی نکلتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لما يهبط، اور تحقیق کچھ ان میں سے ایسے بھی ہیں، اللہ رب فرماتے ہیں لما يهبط، وہ گر پڑتے ہیں، من خشیت اللہ، اللہ کے ڈر سے۔ تو یہ دیکھیے پتھروں کے لیے جو ہے وہ اللہ رب العزت نے اپنی خشیت ثابت کی ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات مبارکہ کا جو اس کی عظمت اور جلالت کا خوف وہ پہاڑوں کے اندر بھی ہے اور پتھروں کے اندر بھی ہے۔ فرمایا تمہاری جو پتھر ہیں یہ بھی نرم ہو کے جو ہے ان کے اندر سے پانی نکل پڑتا ہے، ان کے اندر سے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ جو ہے وہ نہریں اور خاص طور پر جو ہے وہ چشمے جاری ہو جاتے ہیں، اور اللہ کے خوف سے اور اللہ کی خشیت سے اس کے سامنے یہ بھی سجدہ ریز ہوتے ہوئے جو ہے وہ لڑکتے ہوئے زمین پر آتے اور گر پڑتے ہیں۔ لیکن تمہاری حالت کیا ہو گئی ہے کہ تم ان سے بھی سخت ہو گئے۔ پتھروں کو بھی اللہ رب العزت کی خشیت کا شعور حاصل ہے، اور اے انسان تم کہاں پہنچ گئے ہو۔ یہ فرمایا وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور تحقیق کچھ ان میں سے البتہ وہ ہیں جو گر پڑتے ہیں اللہ کے ڈر سے۔ میں مفہوم بیان کر دیتا ہوں، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور دیکھو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہارے اعمال سے واقف جو ہے وہ غافل نہیں ہے۔ ایسا نہ سمجھو کہ تم جو کر رہے ہو یہ بالکل تمہیں جو ہے وہ کھلی چھٹی دے دی گئی ہے، تمہیں مادر پہ آزاد کر دیا گیا ہے اور تم جو چاہے کرتے پھرو، اس کا بہت بڑا جو ہے وہ خمیازہ تمہیں بھگتنا پڑے گا۔ یہ پہلا مقام ہے۔ دوسرا مقام جو ہے وہ ہمارے اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کے اندر سورہ آل عمران کے اندر بیان فرمایا ہے، جس کی آیت مبارکہ نمبر 83 کے اندر 83 کے اندر اللہ رب العزت نے زمین اور آسمان کا اللہ رب العزت کے سامنے فرما بردار ہونا اس کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم افغیر دین اللہ یبغون، کیا تم اللہ کے دین کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کر رہے ہو، یعنی دین اسلام۔ یہ سارا تذکرہ پیچھے اسلام کا ہی ہو رہا ہے۔ فرمایا کیا تم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے دین کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کر رہے ہو۔ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، حالانکہ اسی اللہ کے فرما بردار ہیں جو کوئی بھی ہے زمین میں اور آسمان میں، جو کوئی بھی آسمانوں میں اور زمین میں ہے وہ اللہ رب العزت کا فرما بردار ہے، طوعاً خوشی کے ساتھ، وَكَرْهًا اور ناخوشی کے ساتھ۔ کوئی چاہتے ہوئے اللہ رب العزت کا فرما بردار ہے اور حقیقت میں وہی کامیاب ہے۔ اور زمین اور آسمان کے بارے میں اسی چیز کا تذکرہ جو ہے وہ اللہ رب العزت نے دوسرے مقام پر فرمایا، وہ آگے آ رہا ہے، میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ وَكَرْهًا، اور کچھ ایسے بھی ہیں جو کہ دل سے تو نہیں چاہتے لیکن جو ہے وہ نہ چاہتے ہوئے اور ناخوشی کے ساتھ جو ہے وہ اس کی فرما برداری کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کے قوانین اور اس کے فزیکل لاز اور اس کے بہت سارے احکامات ایسے ہیں کہ انسان نہیں بھی چاہتا لیکن اس کو جو ہے وہ فالو کرنے پڑتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اسی کے فرما بردار ہیں جو کوئی بھی زمین میں، آسمانوں اور زمین میں ہے، طوعاً وکرہاً، خوشی اور ناخوشی سے، وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف وہ لوٹائے جائیں گے۔ تو یہ دوسرا مقام ہے جس کے اندر اللہ رب العزت نے آسمانوں اور زمین کے لیے اپنی فرما برداری اور اللہ رب العزت کے سامنے جو وہ تسلیم انہوں نے سر تسلیم خم کیا ہوا ہے، اللہ کے سامنے فرما بردار بنے ہوئے ہیں، اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی احکامات ان کو دیے گئے ہیں یا دیے جا رہے ہیں یہ ایسے ہی ہے، یہ ہمیں اس کے بارے میں جو ہے وہ پوری طرح جو ہے وہ اس کی کا ادراک یا وضاحت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق ہے، جس طرح چاہتے ہیں وہ ان کو احکامات جاری کرتے ہیں اور یہ فالو کر رہے ہیں، اور بظاہر ہمارے سامنے جو ہے وہ نظر آ رہا ہے کہ یہ ایک اصول کے تحت جو ہے وہ دنیا کا نظام، آسمان اور زمین کا نظام اور کائنات کا نظام چل رہا ہے۔ یہ دوسرا مقام ہے جس کے اندر میں نے جو ہے وہ آپ کے سامنے قرآن حکیم کے حوالے سے رکھا ہے کہ اللہ رب العزت کی انسانوں کے علاوہ جو دیگر مخلوقات ہیں وہ کس طرح جو ہے وہ شعور اور ادراک رکھتے ہیں اور اپنے خالق اور مالک کو پہچانتے ہیں۔ تیسرا مقام جو ہے وہ قرآن حکیم کے اندر وہ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ رب العزت نے اس کی جو ہے وہ وضاحت فرمائی ہے، اور آیت مبارکہ نمبر جو ہے وہ 44 ہے، اس کو ذرا آپ دیکھ لیجئے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آیت مبارکہ نمبر 44 کے اندر اللہ فرماتے ہیں تسبح لہ السماوات السبع، تسبح لہ السماوات السبع
پاکیزگی بیان کرتے ہیں، تسبیح بیان کرتے ہیں اس کی ساتوں آسمان، والارض اور زمین بھی، ومن فیہن اور جو بھی مخلوق ان میں سے ہیں، سارے کے سارے اس کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ یہ دیکھ لیجئے اب جتنی مخلوق جو ہے وہ آسمان اور زمین میں ہے، آسمان اور زمین کے درمیان جتنی مخلوقات ہیں، پرندے ہیں اور سارے، وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ اسی کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ پھر آگے اللہ رب العزت یہ بھی فرماتے ہیں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، اور نہیں ہے کوئی چیز مگر، یہ ان اور اللہ کا جو ہے وہ استعمال قرآن حکیم کے اندر جو ہے یہ اسی انداز میں ہوتا ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ پہلے نفی ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اللہ کے بعد جو ہے وہ باقی اس کا بیان کیا جاتا ہے۔ اس میں کسی قسم کا بھی، یعنی اس میں سارا بیان کرنے کا ایک انداز اس طرح کا ہے کہ اس میں کافی زیادہ زور آ جاتا ہے کہ یہی حقیقت ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، اور نہیں ہے کوئی چیز مگر وہ تسبیح بیان کرتی ہے حمد کے ساتھ، اللہ کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان۔ اس لیے میں نے کہا ہے کہ سبحان اللہ، الحمدللہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، یہ ایسے عظیم کلمات ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی متواتر احادیث جو ہیں وہ ان کے فضائل کے اوپر موجود ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، اور ہم جو نماز پڑھتے ہیں وہ بھی دیکھ لیجیے، اللہ اکبر کہنے کے بعد آپ سب جو پڑھتے ہیں اللہ کی تعریف کرتے ہیں، سبحانک اللہم وبحمدک، یہ شروع میں ہم جو پڑھتے ہیں، یہ جس کو ثنا کہتے ہیں ہم لوگ، تو یہ سبحانک اللہم جو ہے وہ ہم جب شروع کرتے ہیں نماز، اس کے اندر کہاں سے شروع ہوا؟ سبحان، اور اس کے فوراً بعد اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے الحمدللہ رب العالمین، سورہ فاتحہ کی تسبیح اور تحمید۔ اب آپ رکوع میں چلے گئے، رکوع میں جا پر آپ نے کیا پڑھا؟ سبحان ربی العظیم، اگرچہ دیگر دعائیں بھی ہیں لیکن یہ سب سے جو ہے وہ افضل اور جو ہے وہ مشہور دعا ہے، ذکر ہے سبحان ربی العظیم۔ یہاں کیا ہے؟ پھر تسبیح آ گئی، پہلے تسبیح، پھر تحمید، پھر تسبیح، پھر آپ کھڑے ہو گئے ربنا لک الحمد، کیا آ گیا؟ تحمید آ گئی، پھر رکوع میں چلے گئے، سجدہ میں چلے گئے، سجدہ میں جا کے آپ نے کیا کیا؟ سبحان ربی الاعلی، اس کا ذکر کیا، تو پھر جو ہے وہ تسبیح آ گئی، پھر آپ کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہونے کے بعد آپ نے دوبارہ جو ہے وہ سورۃ فاتحہ سے جو ہے وہ قرات شروع کی، تو تحمید آ گئی۔ تو نماز کے اندر بھی اصل میں یہ تسبیح اور تحمید جو ہے اسی کو ہی بار بار دہرایا جاتا ہے۔ فرمایا کہ کوئی چیز جو ہے وہ ایسی نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح بیان نہ کرتی ہو اس کی حمد کے ساتھ، وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن ان کی تسبیح جو ہے اس کو تم سمجھ نہیں سکتے اے انسانوں، لیکن لا تفقہون، تم نہیں سمجھتے، تسبیحہم، ان کی تسبیح کو، انہ کان حلیما غفورا، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیشہ سے ہی نہایت حلیم، حوصلے والے ہیں اور بہت بخشنے والے ہیں۔ تم اللہ رب العزت کے سامنے اس کی نافرمانیاں کر رہے ہو، لیکن وہ ایسی حلیم اور ایسی جو ہے وہ بردبار ذات ہے کہ وہ تمہارے اوپر جو ہے وہ کسی قسم کی کوئی سختی اور عذاب نہیں لاتا، اور وہ تمہیں بہت زیادہ بخشنے والا ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ جو کائنات کے اندر آپ دیکھیے کہ ہر چیز جو ہے وہ اللہ رب العزت کی تسبیح اور تحمید دونوں کر رہے ہیں، اور انسانوں کو اس کا شعور نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مخلوقات جو ہیں وہ اللہ رب العزت کا شعور اور اس کا ادراک رکھتی ہیں اور اللہ رب العزت کی فرمانبرداری کے اوپر چل رہی ہیں۔ یہ مثالیں قرآن مجید میں اس لیے انسان کو دی جا رہی ہیں کہ تم بھی اسی فرمانبرداری کو اختیار کر لو، دین اسلام کو آج مان لو، قرآن مجید کی حقانیت کو تسلیم کر لو کہ یہ سچی کتاب ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے خاطر جو ہے وہ اللہ کے آخری نبی اور آخری رسول ہیں، حق اور سچ لے کر آئے ہیں۔ اسی طرح اللہ کے سارے انبیاء علیہ السلام حق اور سچ لے کر آئے ہیں، ساری کتابیں جو ہیں وہ حق اور سچ کے ساتھ دنیا کے اوپر آئی ہیں، اور آخرت کا ایک بہت بڑا میدان اور قیامت آنے والی ہے جس دن جو ہے وہ ہر انسان کو اس کے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کے تمام فیصلوں کے اوپر دل و جان سے جو ہے وہ تسلیم کر لو اور مطمئن ہو جاؤ، یعنی اللہ کی تقدیر پر ایمان لے آؤ۔ یہ جب ایمان تمہارا پختہ ہو جائے گا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہوئے اعمال صالحہ کرو اور پھر برائیوں سے بچو۔ تو یہ فرما برداری جب تم اختیار کر لو گے تو یہ حقیقت میں کائنات کے ساتھ ساتھ تم چلو گے، کائنات بھی ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی فرما بردار ہے۔ یہ مقام جو ہے وہ سورہ بنی اسرائیل کے بعد اگلا مقام اللہ رب العزت نے سورہ نور کے اندر جو ہے وہ اسی حقیقت کو پھر واضح کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا سورۃ النور کے اندر جو قرآن حکیم کی 24 نمبر سورہ مبارکہ ہے، اس کی آیت مبارکہ نمبر 41 کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الم تر ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض، اور کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ کے لیے تسبیح کرتا ہے ہر ایک جو ہے وہ، ان اللہ کہ بے شک اللہ ہے کہ یسبح تسبیح کرتا ہے، لہو اس کے لیے، اللہ رب العزت کے لیے تسبیح کرتا ہے، من فی السماوات والارض ہر کوئی جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں، والطیر اور پرندے بھی، صافات پر پھیلائے ہوئے، زمین آسمانوں زمین والی مخلوق کا تذکرہ بھی ہو گیا،
آسمانوں کی مخلوق کا تذکرہ بھی ہو گیا، اور ان دونوں کے درمیان جو ہے وہ مخلوق کا بھی تذکرہ اللہ رب العزت نے علیحدہ سے کر دیا ہے، جو کہ پرندے ہیں، پر پھیلائے ہوئے پرندے ہیں یا زمین ہے اور آسمان، ہر کوئی چیز اس کی جو ہے وہ تسبیح کرتا ہے۔ کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، یہ آیت مبارکہ قابل غور ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہر ایک مخلوق نے یقیناً جان لی ہے اپنی نماز یا عبادت کا طریقہ، اور وہ تسبیحہ ہو، اور اپنی تسبیح کا طریقہ، کس طریقے سے اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کرنی ہے، کس طرح جو ہے وہ اس کی عبادت اور صلاۃ جو ہے وہ نماز پڑھنی ہے، جس طرح انسان پڑھتا ہے، یہ انسان کے لیے مشروع ہے، یہ جیسے سنت میں ثابت ہے ہم اس طرح کرتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے رہنمائی فرمائی ہے، جیسے حدیث میں آتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور نے فرمایا کہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے انہوں نے آئے آسمان سے، اور جو ہے وہ میری 2 مرتبہ جو ہے وہ مکہ مکرمہ کے بیت اللہ کے پاس جو ہے امامت کروائی ہے، اور نماز کے اوقات اور نماز جو ہے اس کو ادا کر کے جو ہے وہ بیان بتا دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جبریل علیہ السلام آئے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی طریقہ جو ہے وہ امت کو سکھا دیا ہے، اسی لیے آپ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ تو یہ تو ہے انسانوں کا دائرہ کار کہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کو سامنے رکھتے ہوئے جو ہے وہ عبادت کرنی ہے، لیکن زمین اور آسمان کے اللہ رب العزت فرماتے ہیں ساری مخلوقات اور پرندے، یہ انہوں نے اپنی صلاۃ اور اپنی تسبیح کا طریقہ جو ہے وہ جان لیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بتا دیا ہے اور انہوں نے سیکھ لیا ہے۔ واللہ علیم بما یفعلون، اور اللہ خوب جانتا ہے اس کو جو وہ کرتے ہیں۔ یہ مقام قرآن مجید کے اندر جو ہے وہ تیسرا ہے۔